رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا تارك فيكم ثقلين أول كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ بڑی شان والا۔ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ بڑی شان والا۔ جو بہلول دیکھا تو بولی یہ دنیا، بہلول دانا کے واقعات سن رکھے ہیں نا، جو دیوانہ تھا نبی کی امت کا، حقیقت میں وہ فرزانہ تھا۔ جو بہلول دیکھا، یہ وہی بہلول ہے جو ریت کے گھر بنا کے اعلان کرتا تھا کہ جس نے جنت کا گھر خریدنا ہے خرید لو۔ جو بہلول دیکھا تو بولی یہ دنیا، نبی کا دیوانہ بڑی شان والا، نبی کا دیوانہ بڑی شان والا۔ اور خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں سن لو، خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں سن لو کہ زینب کا نانا بڑی شان والا، زینب کا نانا بڑی شان والا۔ اور نبی کے صحابہ سبھی معتبر ہیں، نبی کے صحابہ سبھی معتبر ہیں، سبھی کا یارانہ بڑی شان والا، سبھی کا یارانہ بڑی شان والا۔ اور جو گم تھی اندھیرے میں شے مل گئی ہے، مصرعے پہ غور کریں پھر سبحان اللہ کہیں۔ اشارہ کدھر ہے؟ میں کیا بتانا چاہ رہی ہوں؟ جو گم تھی اندھیرے میں شے مل گئی ہے، تیرا مسکرانا بڑی شان والا، تیرا مسکرانا بڑی شان والا۔ جو گم تھی اندھیرے میں شے مل گئی ہے، کیا شے تھی؟ حضرت عائشہ کی سوئی جو گم گئی، میرے نبی تشریف لائے، مسکرائے، نور نکلا، اندھیرے سے سوئی مل گئی۔ جو گم تھی اندھیرے میں شے مل گئی ہے، تیرا مسکرانا بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ بڑی شان والا، اور ہے زینب کا نانا بڑی شان والا۔ آج چند باتیں مجھے آپ کی خدمت میں اہل بیت اطہار کی عزت اور عظمت اور قرآن عظیم کی شان کی روشنی میں محرم الحرام کے متعلق عرض کرنا ہے، اور اس چیز کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ آخر ان اہم مہینوں میں ہم کئی دن اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے جمع کیوں ہوتے ہیں؟ تو میری آپ سے بڑی محبت سے یہ گزارش ہے کہ دلوں کے دروازے کھول کر یہ چند جملے اپنے اندر محفوظ کر لیں، اور آغاز کے دنوں میں اسی لیے اس مرتبہ میں نے ان باتوں کو دہرانا مناسب سمجھا ہے کہ جب محافل ختم ہونے لگتی ہیں یا 9 اور 10 محرم کو جب ہم
ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت محافل کا سلسلہ اس مہینے کا ختم ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں توجہ کے لیے، عمل کے لیے وقت کم ملتا ہے۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ آپ آغاز ہی میں ان چند گزارشات کو اپنے دلوں میں، سینوں میں محفوظ فرما لیں تاکہ آپ کا ایک ایک دن نفع بخش ہو جائے۔ طالبات بھی ان تمام چیزوں کو سن کر اپنے گھروں تک ان مسائل اور غیر شرعی معاملات اور توہمات کو پہنچائیں تاکہ گھروں کے حالات، کانسیپٹس اور عقیدے بھی درست ہو سکیں۔ اور محافل میں آنے اور محافل کا اہتمام کرنے کا اولین و آخرین مقصد بھی صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہوں اور جو فرمودات اللہ اور اس کے رسول کے ہیں ہم ان کو سن کر اپنے اندر، خاندانوں میں اور معاشرے میں پائی جانے والی خرابیوں کو دور کریں۔ اگر ہم ان میں سے کوئی کام نہ کر سکیں تو یاد رکھیے کہ پھر محافل میں صرف آنا اور جانا ہوتا ہے، وقت گزاری ہوتی ہے، اس کے سوا جن مقاصد کے لیے ہمیں ان محافل میں آنا ہے ہم ان سے دور ہی رہتے ہیں۔ تو عزیزات گرامی قدر، میں امید کرتی ہوں کہ آپ پوری توجہ سے ان معاملات کو نہ صرف سنیں گے بلکہ آج کی اس بزم پاک میں ان پر عمل کرنے کا مصمم ارادہ کر کے اٹھیں گے۔ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان آپ کے سامنے پیش کیا اور یہ فرمان مسلم شریف کی حدیث سے نقل کیا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا تارک فیکم ثقلین۔ یہ کب اور کس وقت اور کن لوگوں سے آپ نے ارشاد فرمایا؟ آپ اس پس منظر کو بھی سماعت فرمائیے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے ہزاروں صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے صحابہ، انا تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو بڑی بڑی نعمتیں، دو عظمت والی چیزیں جو ایمان کے اعتبار سے بہت بھاری، بہت وزنی، بہت شان والی ہیں، وہ تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اول کتاب اللہ، ان دو عظمت والی چیزوں میں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں تمہارے لیے الہدی والنور، اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اور نور ہے۔ تمہارے لیے حکم کیا ہے؟ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ، تو تم اس کتاب کو پکڑ لو، اس کو اختیار کرو، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، اور اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ آندھی آئے یا طوفان، زلزلے آئیں یا آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، مضبوطی سے تھامی ہوئی چیز وہ ہوتی ہے جسے آپ کسی حالت میں بھی نہ چھوڑیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا، اسے سینے سے لگا لینا اور کبھی اس کے احکام سے روگردانی نہ کرنا۔ اللہ کے نبی نے
اتنی تاکید کے ساتھ اپنے صحابہ کو اس کے بارے میں فرمایا، اور فرمایا دوسری چیز جو میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ ہیں اہل بیتی، میرے گھر والے۔ اب آگے ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، پھر دوسری بار یہی الفاظ فرمائے، پھر اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، تیسری بار آپ نے یہی الفاظ فرمائے کہ اے صحابہ میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت کے ساتھ جڑ جانا، جڑے رہنا، تمسک کرنا اور کبھی ان کے دامن خیر سے جدا نہ ہونا۔ یہاں آپ کے فرمان میں دونوں چیزوں کے بیان کرنے میں جو فرق ہے آپ اس کی طرف توجہ فرمائیے۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ کے رسول نے ایک بار ارشاد فرمایا فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ اور وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، کہ اس کتاب کے ساتھ تمسک کرنا یعنی اسے زور سے مضبوطی سے تھام لینا اور اس کے احکام پہ عمل کرنا۔ مگر اپنی اہل بیت کے متعلق آپ نے 3 بار فرمایا اور تینوں بار اللہ کا واسطہ دے کر فرمایا۔ یہ بہت بڑی امپورٹنٹ اور بڑی قابل توجہ بات ہے کہ اللہ کی کتاب کے متعلق تو اللہ کے رسول 1 بار فرمائیں اور اپنی اہل بیت کے متعلق 3 بار۔ رسول اللہ کی نگاہ مبارک قیامت تک آنے والے اپنی امتیوں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آنے والے حالات کو ملاحظہ فرما رہے تھے، آپ دیکھ رہے تھے کہ آنے والے زمانوں میں کیا ہوگا۔ قرآن کے بارے میں لوگوں میں اختلاف اگرچہ پیدا ہوگا، مخالفت کرنے والے لوگ اگرچہ پیدا ہوں گے، لیکن اتنی کثرت سے قرآن کے مخالفین پیدا نہیں ہوں گے جتنے کہ اہل بیت کے ساتھ مخالفت کرنے والے، بغض رکھنے والے، عداوت رکھنے والے لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے انتہائی تاکیدوں کے ساتھ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار اپنے اہل بیت کے متعلق اپنی امت کو تاکید فرمائی۔ دونوں سے محبت کرنے کا حکم دیا، دونوں کو فالو کرنے کا حکم دیا، دونوں کا احترام، تعظیم اور فرما برداری کرنے کا حکم دیا، لیکن اس فرق کو مکمل توجہ کے ساتھ پیش نظر رکھیے کہ قرآن کے بارے میں 1 بار اور اہل بیت کے بارے میں 3 بار فرمایا۔ تو سامعات محترم، یہ قابل غور بات ہے، اور آج ہمیں اس کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم جو مسلمان پیدا ہوتے ہیں، مسلمان جیتے ہیں، مسلمان مرتے ہیں، مگر زندگی کے ان تینوں مرحلوں میں ہم اگر ذاتی طور پہ اپنا جائزہ لیں تو فیصلہ کرنا قطعاً مشکل نہیں ہوگا کہ ہمارا اہل بیت رسول سے محبتوں کا، عقیدتوں کا اور احترام اور تعظیم کا کتنا تعلق ہے۔ غور کیجئے اور اپنے اندر سے جواب لیجئے، زندگی میں کبھی آپ نے خاندان رسول کو، اہل بیت رسول کو اہمیت دی؟ اگر دی تو کتنی دی؟ ان کو ماننے کی، ان کا احترام اور ان کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کی تو کتنی کی؟ اس کا جواب آپ کے پاس ہے، آپ کے باطن میں، آپ کے دل میں اس کا جواب ہے، آپ وہاں سے جواب لیجئے۔ اگر آپ اپنے خاندان
اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ایک جگہ پہ رکھ کر دیکھیں گے تو پھر یہ فیصلہ بھی آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گا کہ اگر ایک طرف خاندان رسول ہے، ایک طرف اہل بیت مصطفیٰ ہیں، اور دوسری طرف آپ کا خاندان، آپ کے بہن بھائی، آپ کی اولاد ہیں، دونوں میں سے دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا موقع ہو تو آپ اولیت کس کو دیں گے؟ آپ پہلے کس کو نوازیں گے؟ ترجیحاً کس کے ساتھ آپ احسان کریں گے؟ یقیناً آپ کی نظر میں اپنے بچے، اپنے بہن بھائی، اپنا خاندان ہوگا۔ کیا ایسا ہی ہے؟ جواب دیجیے۔ ایسا ہی ہے۔ تو پھر یہی ہمیں فیصلہ کرنے میں دقت نہ رہی کہ ہم نے اللہ کے رسول کے اس فرمان کی کیا پاسداری کی۔ اللہ کے رسول نے ایک بار تو قرآن کی تعظیم، ادب، احترام اور اس کے ساتھ رشتہ پکا رکھنے کا حکم دیا، اور 3 بار اپنے اہل بیت کا۔ آج ہم اہل بیت رسول کا کتنا ادب، کتنا احترام کرتے ہیں اور کتنا تعلق رکھتے ہیں، یہ بات واضح ہو گئی۔ ہم نے خود فیصلہ کر لیا کہ جب 2 خاندانوں میں مقابلے کی بات آئے گی تو ہمارا اپنا خاندان ہمارے قریب ہوگا اور رسول اللہ کے اہل بیت کا مقام دوسری جگہ پہ ہوگا۔ تو یہ ہمارے لیے انتہائی دکھ اور انتہائی افسوس کا مقام ہونا چاہیے کہ ہمارے ایمان کا یہ معیار ہے۔ میں نے آغاز میں عرض کیا کہ ان محافل میں آپ سب کو محبت سے، اخلاص سے ہر سال دعوت دینے کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق مضبوط کریں، رسول اللہ کے اہل بیت کے ساتھ اپنے تعلق مضبوط کریں، اور جہاں ہماری کوتاہی ہو رہی ہے، جہاں ہم سے نافرمانی ہو رہی ہے، وہاں توبہ کر کے اپنے حالات کو آج زمین کے اوپر درست کر لیں۔ زمین کے اندر جانے کے بعد کوئی موقع نہیں رہے گا۔ عزیزات گرامی قدر، یہاں ہماری جہالتوں کی وجہ سے بہت سی چیزیں دین میں ہم نے غلط کر دی ہیں اور پھر ان غلط کو ہی لے کر چل رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس بہت وقت ہے، ہم ان کی اصلاح کر لیں، ہم توبہ کر لیں، ہم اپنی غلطیاں درست کر لیں۔ یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ ہمیں ہر مہینے کسی نہ کسی طرح اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس کا قرآن اور محبوب خدا کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں دین سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہم اسے غنیمت جانیں، ہم اس کی قدر کریں، اور ہم جو سنتے ہیں اس پر پوری ذمہ داری اور پوری دیانتداری سے عمل کرنا شروع کر دیں۔ آج ہمارے درمیان یہ تفریق پیدا ہو گئی۔ محرم کے حوالے سے جو 2 فریقوں کا کثرت سے ذکر آتا ہے، وہ آتا ہے ایک شیعہ مذہب کا اور دوسرا اہل سنت کا۔ ہر جگہ پہ یہ 2 چیزیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں، 2 فرقوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، 2 جماعتوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ شیعہ حضرات کی محفل میں جائیں گے تو وہ اہل سنت کی مخالفت، حضور کے صحابہ کی مخالفت، حضور کے جانثاران کی مخالفت اور الزام اہل سنت کو دے کر ان کو گناہ گار ٹھہرا رہے ہوں گے۔ اور جب آپ اہل سنت کی محافل میں جائیں گے اور جو کہ اہل بیت کا زیادہ نام لے گا وہ یہ سمجھے گا کہ یہ جو اہل بیت کا زیادہ نام لینے والا ہے یہ شاید شیعہ ہو گیا ہے۔ یہی ہماری غلطی ٹھیک کرنے والی ہے۔ اگر ہم نے ان غلطیوں کو ٹھیک کر لیا تو یقیناً ہم سرخرو ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے اور سیدھی راہ پہ چل پڑیں گے۔ اور اگر ہم محافل میں بار بار آنے کے باوجود اپنی غلطیاں ٹھیک نہ کر سکے، اپنے عقیدے ٹھیک نہ کر سکے اور
اپنے ساتھ منسلک لوگوں کو سیدھی راہ پہ نہ لا سکے تو پھر ہمیں خود مان لینا ہوگا کہ ہم نے ساری زندگی کوئی کمائی نہیں کی۔ تو یہ محافل جو ہیں یہ دراصل ہماری تجارت کے لیے ہوتی ہیں، یہ ہماری کمائی کے بازار ہوتے ہیں۔ ان محافل میں آ کے ہم منڈیوں میں جا کے نفع بخش سودے کرنے والوں سے زیادہ قیمتی سودے کر سکتے ہیں، ایسے قیمتی جن کی ویلیو محشر کے میدان میں اور جنت کے بازار میں ہو۔ وہاں جا کر ہمیں قدر آئے گی اور ہمیں خود اپنے اوپر رشک آئے گا کہ ہم نے زندگی میں کتنے اچھے سودے کیے تھے۔ تو محبت کسی کے ساتھ بھی ہو اس کے ہمیشہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایک بار نہیں 3 بار یہ فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کے واسطے سے تمہیں اپنے اہل بیت کی طرف متوجہ کرتا ہوں اور تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرو اور ان کے ساتھ تمسک کرو، ان کے دامن مضبوطی سے تھام لو۔ پھر اب ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو اہل بیت سے زیادہ محبت کرے گا وہ شیعہ ہو جائے گا اور جس کی محبت تھوڑی ہوگی وہ اہل سنت سے ہوگا؟ یہ دونوں غلط طریقے ہم نے خود وضع کر رکھے ہیں۔ اگر ایک خاص ٹریک شیعہ مذہب نے اختیار کر لیا کہ اہل بیت کے سوا کسی کا نام نہیں لینا تو یہ بھی غلط، اور اگر اہل سنت نے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ جو ہر وقت اہل بیت کا ذکر کرے وہ شیعہ ہے تو یہ بھی غلط۔ ہمیں ہمارے نبی نے جو طریقہ سکھایا بس وہ طریقہ درست ہے، اور وہ کیا ہے کہ قرآن کو ایک ہاتھ میں تھامو، دوسرے ہاتھ میں نبی مصطفیٰ کی خاندان کے اہل بیت کو تھامو۔ دونوں کے بغیر تم کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اہل بیت کے ساتھ نبی کے جانثاران، نبی پہ اپنی جانیں، اپنے مال، اپنی دولتیں، اپنی اولادیں قربان کرنے والے صحابہ کو چھوڑ کر صرف اہل بیت کے ساتھ منسلک ہونے والا بھی خسارے میں ہوگا۔ اس ماہ میں چونکہ چاروں طرف یہ موضوع اس طرح چھڑا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ محرم ختم ہونے کے بعد گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں، اپنا عقیدہ خراب کر چکے ہوتے ہیں، صراط مستقیم سے ہٹ چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے آغاز ہی میں ہمیں اس ذمہ داری کو سمجھنا اشد ضروری ہے کہ ہمیں اس ماہ میں کیا کرنا ہے، کرنے والے کام کریں، نہ کرنے والے کام چھوڑ دیں، اپنی اصلاح کر لیں، آپ لوگوں کی فکر چھوڑ دیں، ہاں لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ضرور پہنچا دیں، ان کو محبت اور دین کی دعوت ضرور دے دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو قیامت میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو محبت کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، تقاضا کیا ہوگا کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی اداؤں کو اپنانا، یہ محبت ہوتی ہے، اس کے طریقوں پہ چلنا، یہ محبت ہوتی ہے۔ جن باتوں کا حکم آپ کا محبوب دے آپ چٹا سفید انکار کر دیں اور دوسری دفعہ پھر آ کے کہیں ہاتھ پاؤں چوم کے کہ میں تو آپ سے بڑی محبت کرتی ہوں، کیا یہ محبت ہے؟ یہ محبت کی توہین ہے۔ آپ بولنا نہیں چاہتے تو آپ جا کے سو جائیں۔ ہر وقت میں ایک ہی انداز اچھا نہیں ہوتا۔ جب جذبے سے آ رہی آپ کسی بھی جگہ پہ بیٹھیں گے تو خالی دامن آئیں گے، خالی دامن چلے جائیں گے۔ میں کیا چیز سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں؟ اگر آپ کا محبوب آپ کو کسی چیز کا حکم دے رہا ہے، آپ انکار کر دیتے ہیں کہ میرے لیے اس پہ عمل کرنا مشکل ہے، اور دوسرے دن پھر آ کے ہاتھ پاؤں چوم کے آپ دعوے کرتے ہیں کہ میں تو آپ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، میرا تو آپ کے بغیر گزارا نہیں، آپ کے سوا تو ہمارا کوئی ہے ہی نہیں، میری تو زندگی آپ ہیں،
میری تو محبت آپ ہیں، کیا لوگ اس محبت کو قبول کرتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے، قرآن سے، اہل بیت سے، اللہ کے ولیوں سے، جس سے بھی محبت کریں، حتیٰ کہ آپ کسی دنیا کے محبوب سے بھی محبت کریں، تو جب آپ اس کی بات ایک بار نہیں مانیں گے، دوسری بار نہیں مانیں گے، تیسری بار نہیں مانیں گے، چوتھی بار وہ کیا کہے گا کہ بھئی جاؤ، تمہارا رستہ اور ہے، میرا رستہ اور ہے، یہ تمہاری محبت ہے یا ڈھونگ رچایا ہوا ہے، یہ کوئی محبت نہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی ایک بھی نہ مانیں، اپنی مرضی کریں، اور اس کے باوجود ہم یہ دعوے کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے یا اہل بیت سے یا قرآن سے محبت کرتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ کوئی بھی موقع ہو، وہ دینی لحاظ سے یا دنیاوی لحاظ سے، ہر موقع پر ہم پابند ہیں اپنے دین کے، اپنے رب اور رسول کے، کہ ہمیں ان کی مان کر چلنا ہے، اور ان کی مانتے دیکھ کر لوگ خود اعلان کریں گے کہ ہم غلام کس کے ہیں اور ہم مانتے کس کو ہیں، ہم کس کے راستے پہ چلتے ہیں، ہمارے اوپر اثر کس کا ہے، ہم کس کے حکم کے پابند ہیں، لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ ہم غلط ہیں یا صحیح ہیں۔ تو ہر بار میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ محافل میں آنے کا مقصد اپنے پیش نظر رکھا کیجئے۔ آپ دیکھیں، یہ آپ کے آرام کا وقت ہے، اسی لیے کچھ لوگ محفل میں بیٹھ کے بھی آرام ہی کر رہے ہوتے ہیں، بڑے آرام سے، کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یہ آپ کے آرام کا وقت ہے، خواتین کے گھر میں کام کا وقت ہے، مغرب کے بعد کھانا کھلانا، کھانا کھانا، کچن صاف کرنا، برتن دھونا، صبح کی تیاری کرنا، یہ سب کام خواتین کے ہوتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ یہ سارے کام چھوڑ کے یہاں تشریف لاتے ہیں، ایسے ہی۔ اب اگر وہ کام چھوڑ کے آپ آ جائیں، مگر جس مقصد کے لیے محفل سجائی جائے آپ کو وہ مقصد بھی حاصل نہ ہو، تو بتائیے آپ کے آنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے مقصد کو پیش نظر رکھنا، اس کی طرف متوجہ رہنا اور عمل کی فکر کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری رہتا ہے۔ کسی موضوع پر بھی کوئی محفل ہو، کوئی ذکر ہو، سب سے پہلی چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہی ہے۔ اور پھر آداب، آنے کے آداب، بیٹھنے کے آداب، سننے کے آداب، یہ سب بھی محبت کے تقاضوں میں شامل ہیں۔ محفل کا تصور آئے، اپنے آپ کو پاک کریں، طہارت اختیار کریں، اپنے دل میں ان لوگوں کی محبت کا تصور لائیں جن کا ذکر سننے کے لیے آپ گھر سے چلنے لگیں، باوضو ہو جائیں، پاک صاف ہو جائیں، لباس پاک صاف پہنیں، باوضو ہو کر کچھ نہ کچھ ذکر کرتے ہوئے آئیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کی ثواب کی نیت سے یا اللہ کے قرب کی نیت سے آپ نے ایک کلمہ بھی قرآن و حدیث سے پڑھا، آپ کو اس پر بھی اجر عطا کیا جاتا ہے۔ پھر اس کیفیت میں آپ جتنے قدم چل کے آئیں گے، آپ کو سانسوں کا ثواب، قدموں کا ثواب اور ایک ایک لفظ کی ادا کرنے کا ثواب گھر سے ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم جیسے ناکارہ اور گناہگار لوگوں کی طرف سے ہماری استطاعت اور حیثیت کے مطابق ان بلند اور عظیم الشان ہستیوں کی بارگاہ میں تحفوں کا اہتمام ہو جائے گا۔ وہ الفاظ، وہ کلمات بطور تحفہ ثواب کے لیے ہماری جانب سے ان کی بارگاہوں میں جائیں گے۔ کہاں ہماری اوقات اور کہاں وہ مقدس ہستیاں۔ مگر جب زیادہ لوگ ملتے ہیں، کوئی نیک ہوتا ہے، کوئی نیک نہیں ہوتا، کوئی مقرب ہوتا ہے، کوئی عام بندہ ہوتا ہے، لیکن
جب ایک قافلے میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر سب کو برابر ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور عظمت والے لوگوں کی عظمت والی چیز کے ساتھ گناہ گاروں کا بھی بھلا ہو جاتا ہے، اور وہ بھی چیز اتنی شان کے ساتھ پیش ہو جاتی ہے۔ تو یہ چند ابتدائی آداب ہر روز کے آنے کے، میں نے کل سے آپ کو تحریک دی کہ ہر روز ہر آنے والا ایک تسبیح کیا پڑھے، ایک تسبیح سورہ اخلاص، اور یہ کس نیت سے پڑھے؟ بالخصوص شہدائے کربلا اور بالعموم تمام شہدائے اسلام، بلکہ حضور کی ساری امت کے ایصال ثواب کے لیے۔ آپ بتائیے 3 بار سورہ اخلاص یعنی قرآن شریف پڑھنے سے آپ کو ایک قرآن شریف کے برابر ثواب ملے تو پوری تسبیح میں اگر 99 بار کو الگ کر لیں، اوپر ایک دانہ الگ کر دیں، تو 99 بار جب آپ پڑھیں گے سورۃ اخلاص تو 33 بار قرآن ختم کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اب اتنے لوگ اگر محبت سے ہر روز یہ پڑھنے کا وظیفہ بنا لیتے ہیں تو علماء کرام نے ویسے لکھا کہ ہر روز محرم میں ایک تسبیح قرآن شریف کی پڑھنے والا اللہ سے جو مانگے اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ تو ہم نے اس سورۃ اخلاص کو جو اپنے لیے پڑھنا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ان بارگاہوں میں پیش کرنے کی نیت سے پڑھیں کہ ہمارا بھی کام ہو جائے، ان کا بھی ہو جائے، اور ہمارے کام کے ساتھ ان کی نظر ہمارے اوپر آ جائے گی تو اللہ کریم اور زیادہ رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تو یہ ان آداب میں اور حق محبت ادا کرنے کا طریقہ ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے، وہ ہر روز کریں، اور جو لوگ نہیں بھی آ سکتے گھروں میں جا کے ان کو بھی یہ دعوت دیں۔ اگر کوئی ایک جگہ پہ بیٹھ کے 100 بار پورا نہیں پڑھ سکتا تو ایک اور طریقہ بھی آپ کر سکتے ہیں، 5 نمازوں کے ساتھ 20 بار قرآن شریف پڑھ لیں۔ کتنی آسانی ہو جائے گی، روزانہ تسبیح بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کو زیادہ وقت بھی اسپینڈ نہیں کرنا پڑے گا، کام کاج کے دوران بھی اور تھوڑے تھوڑے وقت میں آپ یہ پڑھیں گے پورے محرم میں محبت کے ساتھ، اور یہ تصور رکھ کر کہ میں یہ جو صورت پڑھ رہی ہوں یہ وہ صورت ہے کہ پورے قرآن میں اس درجے کی توحید کسی اور صورت میں بیان نہیں ہوئی جو صورت مجھے پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس سے آپ کے دل میں اللہ کی اور زیادہ محبت پیدا ہوگی۔ جب تک یہ تصور نہیں ہوگا صرف گنتی پوری کرنے سے آپ کو لذت نہیں آئے گی، نہ آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ یہ وہ آداب ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، یہ ہر روز یاد رکھیں اور ان آداب کے ساتھ روزانہ کی محفل میں تشریف لائیں، توجہ خیال اپنے رب اور ان مبارک ہستیوں کی طرف رکھیں جن کے لیے آپ آئے ہیں، اور اس کے بعد ان کاموں کی طرف توجہ دیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ ان کاموں سے پہلے اس چیز کے لیے بھی ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کی حرمت یا محرم کی عظمت یہ کربلا کی وجہ سے ہے، ان لوگوں کو بھی اپنی یہ غلطی درست کرنی چاہیے۔ میں نے کیا کہا؟ آپ ذرا میری بات کی تائید یا اس کا انکار کریں کہ کیا یہ بات درست ہے جو میں کر رہی ہوں کہ ہر بندہ محرم کی عظمت کس کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے؟ کربلا کے ساتھ، اور کربلا کی وجہ سے یہ سارے محرم کے کانسیپٹ ہیں۔ اس غلطی کو درست کیجئے۔ کیا محرم کا مہینہ تب بنا جب کربلا واقع ہوئی؟ نہیں۔ قرآن کب نازل ہوا؟
اور معرکہ کربلا کب ہوا؟ 61 ہجری میں. 61 ہجری سال کب شروع ہوئے؟ جب رسول اللہ نے مدینہ ہجرت کی. اور اس سے پہلے آپ کتنا عرصہ مکہ شریف میں رہے؟ قرآن تو تب سے نازل ہو رہا ہے نا. 63 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک. آپ کی ساری عمر مبارک میں 40 سال میں آپ نے اعلان نبوت کیا، تو اس کے بعد قرآن نازل ہونا شروع ہوا. پھر جب ہجری سال کب شروع ہوئے؟ جب آپ مدینہ منورہ گئے. وہاں سے لے کے کربلا تک 61 سال گزرے. 61ویں سال میں معرکہ کربلا ہوا. تو محرم دنیا میں کب سے معروف ہے؟ محرم کب سے جانا جاتا ہے؟ وہ کب سے پہچانا جاتا ہے؟ سوچیے ذرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 حرمت والے مہینے قرآن میں ذکر کیے ہیں، اور قرآن میں یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی 12 گنتی ارشاد فرمائیے. یعنی 12 مہینے ہیں جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. اور وہ حرمت والے مہینے یعنی انتہائی عظمت والے، ادب والے، احترام والے مہینے، ایک رجب، ایک ذیقعدہ، ایک ذی الحج اور ایک محرم. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. اور یہ کب سے حرمت والے ہیں؟ جس دن اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان بنائے تھے، اسی دن 12 مہینے جدا جدا کر کے ان کے نام رکھ دیے گئے تھے. اور اسی دن اللہ نے اعلان کر دیا تھا کہ 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جو معرکہ کربلا، شہادت امام حسین اور محرم، ان کو اگر ہم دیکھیں گے تو یہ اس ماہ مبارک میں واقعے کا پیش آنا یہ حضرت امام حسین کی عظمت کی دلالت ہے. یہ آپ کا شرف ہے، یہ آپ کی شان ہے کہ اللہ پاک نے حضرت امام حسین کی جان کو محرم الحرام میں قبول فرمایا اور اس حرمت والے مہینے میں آپ کی شہادت رکھی تاکہ آپ کی شان اور بڑھ جائے. یہ بات یاد رہے گی آج کے بعد کہ نہیں؟ جی. تو محرم کربلا کی وجہ سے محرم نہیں ہے. محرم کا ادب یا محرم کے باقی سارے کام یہ حضرت امام حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں، بلکہ محرم تب سے، جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے تب سے محرم ہے. اس کا ادب تب سے ہے، اس کی حرمت تب سے ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت امام عالی مقام کی شان کو اور بلند کرنے کے لیے، آپ کو اور زیادہ عظمتیں دینے کے لیے آپ کی شہادت محرم میں رکھی. اس کے بعد اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے کا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا. اور یہاں چند دن پہلے بھی کوئی عزیزہ مجھ سے سوال کر رہی تھی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرم کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے. تو محرم کے روزے کا حکم واضح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب رمضان کے روزے نہیں آئے تھے، رمضان کے روزوں سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا. کیا تھا؟ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر محرم کا روزہ فرض نہ رہا، وہ سنت بن گیا. اور وہ کس طرح؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ وہاں کے تمام یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا تم لوگ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے بتایا کہ بھئی اس دن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے ظلم سے اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی اور فرعون کو دریائے نیل میں غرق کیا. اس شکرانے میں
ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ تو میرے بھائی ہیں اور میں زیادہ حقدار ہوں اس کا کہ میں روزہ رکھوں۔ پھر آپ نے صحابہ اکرام سے بھی فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ رکھو، مگر یاد رکھو کہ اس روزے میں یہود سے مخالفت کرو، یعنی تمہاری یہود سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ یا 10 محرم کے ساتھ 9 کا روزہ ملا کے رکھو، اگر 9 کا نہ رکھ سکو تو 11 کا ملا کے رکھو۔ یہود اکیلا 10 کا روزہ رکھتے ہیں، تم یا پہلے سے ایک ملا لو یا بعد سے ایک ملا لو تاکہ تمہاری اور یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں موجود ہوا تو میں 10 کے ساتھ 9 کا روزہ ملا کے رکھوں گا۔ اگر کا لفظ آپ نے فرمایا اور اگلا محرم آنے سے پہلے آپ کا وصال ہو گیا، تو کیا پتہ چلا؟ محرم کا روزہ انتہائی مبارک روزہ ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جس نے ایک روزہ محرم کا رکھا اس کو پورے ایک ماہ کے روزوں کا ثواب ملا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے محرم کا ایک روزہ رکھا اس کو پورے سال کے روزوں کے برابر ثواب ملا۔ اب 9 اور 10 کی سنت کے علاوہ محرم میں جتنے روزے آپ چاہیں رکھیں، وہ سارے نفل اور مستحب روزے ہیں۔ آپ کی ہمت، آپ کی محبت اور آپ کی ریاضت ہے، آپ رکھیں تو ممانعت نہیں ہے، لیکن سنت رکھیں گے تو سنت 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا ہو۔ یہ کام ہمارے کرنے کے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے کرنے کا کیا کام ہے؟ 10 محرم کو ہم اکثر 10 محرم والے دن اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس دن بہت سارے لوگ اس وقت محفل میں آ چکے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ بات بھی میں پہلے سے عرض کرنے لگی ہوں تاکہ ابھی سے آپ اس کی تیاری کریں، جاگ کے بات کو سنیں، جاگ کے۔ دس محرم کے دن نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جو گھر کا سربراہ اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان میں وسعت پیدا کرتا ہے، یعنی دسترخوان میں بہترین کھانے تیار کر کے رکھتا ہے، اللہ پاک اس کی برکت سے پورا سال اس کے دسترخوان میں کمی نہیں آنے دے گا۔ تو اس بار آج سے ہی آپ یہ عہد کریں گے۔ گھی تو ویسے ہی بہت مہنگا ہو گیا، چاول بھی بے شمار مہنگے ہو گئے، چینی کا بھی کوئی حشر نہیں، تو کتنی آسان بات ہے کہ ہم 10 محرم والے دن اللہ کے رسول کی بات مان لیں، سارا سال عیش رہے۔ اللہ آپ کے گھر میں تنگی نہیں آنے دے گا۔ اس وعدے پہ اور رسول اللہ کے فرمان پر اگر کامل یقین کر کے آپ نے 10 محرم کے دن یہ کام کرنے کے لیے اپنے سارے دوستوں کو دعوت دیں، اپنی ساری دوستوں، اپنی سہیلیوں، اپنی کزنز، اپنے گھر کے افراد، ان سب کو یہ دعوت دیں، اور اس یقین کے ساتھ دیں بھی اور وہ یقین وہاں پہنچائیں بھی کہ یہ میرا اور آپ کا کہنا نہیں ہے، نہ ہماری یہ سجیشن ہے، بلکہ یہ مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے۔ اور اس پہ کامل یقین کے ساتھ دیکھیے، عید کا دن آتا ہے، شب برات آتی ہے، ان دنوں میں ہمارے ہاں رواج ہے نا، غریب سے غریب بندہ بھی کوئی ایک چیز تو فالتو پکاتا ہی ہے نا، اور کچھ نہیں تو سویاں ہی پکا لیتے ہیں، تھوڑا سا حلوہ ہی بنا لیتے ہیں، اور غریب سے غریب بندہ اگر زیادہ نہیں کر سکتا تو ختم شریف کے لیے وہ کہتا ہے کہ چلو آدھا کلو ہی گوشت لے آؤ، آج ختم شریف ہے۔ یہ کانسیپٹ ہے نا ہمارا، تو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اب کے 10 محرم پہ اپنے گھروں میں اس کا لازمی اہتمام کریں، اور اس کے لیے ابھی سے انتظام کرنا شروع کریں۔ اگر دن میں 10 محرم میں آپ یہاں محفل میں ہوتے ہیں تو یہاں سے جا کے شام کے کھانے کا بندوبست کریں، اور اس کا طریقہ بنائیں کہ
کہ گھر کے تمام افراد اس دن دسترخوان پہ اکٹھے ہو کے ختم پاک پڑھیں، شہدائے کربلا کی بارگاہ میں اپنے دسترخوان سے بھی ثواب بھیجیں، اس کھانے کا ثواب بھیجیں، اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بطور ریفرنس کے پیش کر کے دعا کریں کہ یا اللہ ہم نے تیرے محبوب کی بات پہ عمل کیا ہے اور ہمیں کامل یقین ہے کہ جیسے رسول اللہ نے فرمایا تو ویسے ہی ہمیں کشادگی اور فراخی عطا کرے گا، تو پورا سال ہمارے دسترخوان میں فراخی عطا فرما دے۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو ضرور کشادگی عطا کرے۔ اب اس کے بعد چند وہ باتیں ہیں جو بلا وجہ خواہ مخواہ ہمارے معاشرے میں رواج پکڑ چکی ہیں، شریعت کے ساتھ جن کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ 10 محرم سے پہلے اپنے تمام جاننے والوں، ملنے والوں، جن کو آپ فون کرتے ہیں، ان سب کو آپ یہ پیغام پہنچائیں گے اور اس مسئلے کے بارے میں آگاہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جی، ایک تو یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ صادق فرمایا کہ جو شخص ماتم کی کسی مجلس میں شرکت کرتا ہے محرم کے مہینے میں اور اس کے جانے کی وجہ سے وہاں لوگوں کی تعداد بڑھتی ہے، 2 لوگ چلے گئے، 4 چلے گئے، 8 چلے گئے، تو لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج اگر وہ ماتم کی مجلسوں میں جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے لوگوں میں زیادتی ہوتی ہے تو کل اس کی وجہ سے اللہ دوزخ میں جانے والے لوگوں کی بھی زیادتی کرے گا۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کا ثبوت پیش کریں، جس طرح کسی کے دوپٹے کو آگ لگ جائے آپ چیختے ہوئے بھاگتے ہیں اس کو بچانے کے لیے، کہ نہیں بھاگتے ہیں کہ نہیں؟ پانی ڈالیں گے، دوپٹہ کھینچیں گے، کچھ بھی کریں گے، آپ اس کو آگ سے بچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو یہاں اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھ کر ان کو جائز سمجھنے والا، ان کا ساتھ دینے والا بھی قیامت میں ان کے ساتھ ہوگا۔ آج دنیا میں اس کی وجہ سے مجلسوں کی تعداد اگر بڑھے گی تو کل اس کی وجہ سے دوزخ کی تعداد بڑھے گی۔ تو گویا آپ ایک لمحے کے لیے یہ سمجھیں کہ وہ بندہ ہوگا جس کی چادر کو آگ لگ رہی ہے اور آپ نے بجھانی ہے۔ محلے میں، رشتہ داروں میں، عزیزوں میں کوئی بھی ہوگا، کسی کو آگ لگی آپ برداشت نہیں کر سکتے، تو اس آگ کے لیے بھی عہد کر لیں کہ آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کو ختم کرنے اور اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں اور بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کا انتظام کرنے کا آپ وعدہ کر لیں۔ کوشش کریں، جس وقت اللہ سے وعدہ کر کے بندہ اٹھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی اتنی مدد کرتا ہے کہ وہ خود سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد جو ہمارے معاشرے میں ایک رواج ہے، محرم کا نام سنتے ہی میرج ہال بند، شادیاں بند، نکاح بند، کیا ہے؟ محرم ہے۔ اور اگر کسی نے مجبوری ہو کر نکاح کیا کسی بچے بچی کا تو اتنی لان تان دنیا کی طرف سے اس کو ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ زندگی سے تنگ آ جاتا ہے۔ نہ قرآن میں اس کا ذکر، نہ حدیث میں اس کا ذکر، نہ خود رسول اللہ نے اس سے منع کیا۔ میں نے پہلی بات آپ کو سمجھا دی کہ محرم کربلا والے دن بنا ہے، محرم کا مہینہ، اس کے بعد اس کا وجود آیا ہے۔ پھر
محرم تو ہمیشہ سے ہے، تو پھر ہم کس قاعدے کے تحت اس بات سے منع کریں گے کہ محرم میں آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے؟ جہاں تک شرعی طور پہ بات ہے، نہ محرم میں شادی حرام ہے، نہ نکاح حرام ہے، نہ کوئی اور خوشی کا کام حرام ہے، اور بلکہ دوغلی پالیسی جو ہماری طرف ہے ہمارے لوگوں کے اندر، مجھے بتائیں ہمارے گھروں میں محرم میں بچے پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ بچوں کے پیدا ہونے پہ خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ بچہ پیدا ہوا 7ویں دن لوگ عقیقہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ عقیقہ کیا ہے؟ غم، سوگ، خوشی۔ پھر وہ خوشی کیوں کرتے ہیں؟ عقیقے کی خوشی پھر کیوں کرتے ہیں؟ پھر محرم کے مہینے میں جن لوگوں کی برتھ ڈے آتی ہے، سالگرہ آتی ہے، آپ ان بچوں کی سالگرہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ خوشی کا موقع ہے کہ نہیں؟ پھر شادی بھی خوشی کا موقع ہے، نکاح بھی خوشی کا موقع ہے۔ جب جہاں آپ کا اپنا دماغ چلتا ہے اور جہاں آپ کا نفس خوش ہوتا ہے آپ وہ کام کر لیتے ہیں، اور جہاں آپ کا نفس نہیں چلتا وہاں آپ فتوے لگا کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ چلیے اگر لوگ اس پہ تنازع کھڑا کرتے ہوں اور آپ اس وجہ سے رک بھی جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ رک جائیں، مگر یہ تاثر دینا لوگوں کو کہ محرم میں شادی حرام ہے، یا جو محرم میں شادی کرے وہ تو بس ہی نہیں سکتا، وہ تو اجڑ جاتا ہے، اس کی تو طلاق ہو جاتی ہے، اس کے گھر میں نحوست آ جاتی ہے، یہ کانسیپٹ اور یہ عقیدہ باطل ہے۔ اس کو ختم کرنا اور اس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اب میں آپ کو جو بات بتانے لگی ہوں آپ اسے سنیے اور اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے۔ میں نے 2 دفعہ آپ کو یہ توجہ دلائی کہ محرم کا مہینہ کربلا کے بعد متعارف نہیں ہوا، چونکہ یہ ہمیشہ سے ہے، اور محرم میں اس سے پہلے بھی جو کام کیے جانے والے تھے وہ سب کرتے رہے، اور کربلا کے بعد بھی اولیاء بھی کرتے رہے، علماء بھی کرتے رہے، ائمہ بھی کرتے رہے۔ اگر سوگ کی وجہ سے نہیں کرنا تو یہ ایک اور حرام چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مومن ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو یہ زیبا ہی نہیں کہ وہ بڑی سے بڑی شخصیت دنیا سے چلی جائے تو 3 دن سے زیادہ اس کا سوگ کرے، سوائے بیوی کے کہ جب اس کا شوہر مر جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن سوگ کرے۔ باقی دنیا کی کوئی ہستی دنیا سے جائے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ تو پھر امام عالی مقام کا سوگ قیامت تک کیوں چلے گا؟ اس سوگ میں آپ شادی نہیں کریں گے، نکاح نہیں کریں گے، کس وجہ سے؟ مجھے بتائیے۔ حضرت امام حسین نبی ہیں؟ رسول ہیں؟ نہیں، نبیوں کے سردار کے نواسے ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، اسلام کا حسن ہے، اسلام کو نئی زندگی عطا کرنے والے ہیں، کائنات میں بڑا عظیم مقام و مرتبہ ہے، لیکن کسی رسول سے بڑا تو نہیں ہے، بتائیے؟ نہیں۔ اور رسولوں سے بھی افضل رسول گزرے، اور افضل رسولوں سے بھی افضل الرسول رسول اللہ کی زندگی گزری اور آپ کا وصال ہوا، تو پھر ربیع الاول میں شادیاں کیوں ہوتی ہیں؟ وہاں بھی تو نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ بات ہے آپ کی وفات یا آپ کی شہادت بیس ہے تو پھر رسول اللہ کی وفات کا، آپ کے وصال کا مہینہ جو ربیع الاول ہے، وہاں بھی تو کسی کی شادی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بندہ کسی چیز کا آغاز کرتا ہے نا، اس کے آغاز کی وجہ سے اس کو اسپیشلی یاد رکھا جاتا ہے، اور اس کے دن بھی منائے جاتے ہیں، اس کے تذکرے بھی کیے جاتے ہیں۔ تو اسلام میں سب سے پہلے شہید حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے ہیں مردوں میں، اور عورتوں میں سب سے پہلی شہیدہ عورت آپ کی زوجہ حضرت سمیہ زوجہ یاسر، حضرت عمار بن یاسر کی والدہ
یہ ہیں جن کو اتنے دردناک طریقے سے شہید کیا گیا کہ ان کے جسم کو چیر دیا گیا، اور چیرا بھی کیسے گیا؟ نہ آرے سے نہ تلوار سے، چیرا اس طرح گیا کہ آپ کے دونوں ٹانگوں کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھا گیا اور زبردستی مار مار کر ایک اونٹ کو ادھر بھگایا گیا اور دوسرے کو ادھر بھگایا گیا۔ ان اونٹوں کے بھاگنے کی وجہ سے جو زور اور شدت پیدا ہوئی، حضرت سمیہ کا جسم مبارک ٹانگوں سے چرتا ہوا اوپر تک چر گیا۔ ان کے سوگ کی وجہ سے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی نکاح یا کوئی شادی یا کوئی ایسی تقریبات ختم کر دی جائے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو بیس بنا کر آپ ان رسموں کو رائج نہیں کر سکتے۔ اگر رائج ہیں تو ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اگر آپ کی محبت یہ کہتی ہے کہ مجھے اس ماہ میں شادی نہیں کرنی، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ خواہ مخواہ لوگوں کے اندر ایک موضوع بن جائے گا، تو بہتر ہے کہ میں اگلے ماہ میں شادی کر لوں۔ یہ ایک اور چیز ہے، مگر یہ کہنا کہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں، یہ گناہ کا کام ہے یا یہ حرام کام ہے معاذ اللہ، یہ کہہ کر شادی کو روکنا یہ بذات خود بہت بڑا گناہ ہے۔ گویا شریعت کے اندر اپنی مرضی سے نئی چیزیں پیدا کرنے کے مترادف۔ اس بارے میں ہمارے کانسیپٹ اور عقیدے کے لیے رونے چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بہت اس بات کو مضبوط کرنے والی بات ہے، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا نکاح محرم کے مہینے میں ہوا ہے۔ بتائیے، آپ سوچئے۔ اور اس سے بھی بڑی بات، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت صفیہ سے محرم کے مہینے میں نکاح فرمایا۔ محرم کی حرمت پیچھے سے آ رہی ہے، اگر اس حرمت کی وجہ سے نکاح نہیں کرنا تو پھر تو خود رسول اللہ نکاح کر رہے ہیں، اور خاتون جنت خاتون قیامت کا نکاح محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ 2 باتیں تو یہ ہیں۔ تیسری بات یہ کہ اگر ایک حرمت والے مہینے میں نکاح نہیں کرنا تو باقی 3 میں کیوں کرنا ہے؟ مہینے تو 4 ہیں، ان میں بھی نہ کیجیے۔ تو پتہ چلا کہ یہ خرافات اور خود رسم و رواج بنائی گئی ہیں، اور ان کے پیچھے اپنے اپنے مقاصد اور اپنی اپنی سازشیں ہیں، دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ یہ مسائل لوگوں تک پہنچا کر لوگوں کی غلط فہمیاں دور کریں گے انشاءاللہ۔ جی، اور آخری بات، اس ماہ مبارک میں ایک اور کام بڑے زور و شور سے کیا جاتا ہے، وہ ہے قبروں پہ مٹی ڈالنا۔ ہے نہیں، پکی قبریں بنی ہوئی ہیں، مزار بنے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ بھی لوگ چل پڑتے ہیں۔ آپ بتائیے، اگر تو ضرورت کے تحت جا رہے ہیں تو جن قبروں کو آپ نے پختہ بنا دیا، سیمنٹ لگا دیا، اینٹیں لگا دی، ٹائل لگا دی، پختہ قبر بن گئے، اب وہاں آپ کیا کرنے جاتے ہیں؟ وہاں اور کچھ نہیں ملتا تو ان کو جا کے دھوتے ہیں، ان کو دھونے چلے جاتے ہیں۔ دل کالے سیاہ ہیں، لباس گندے ہیں، مگر قبروں کو دھونا ضروری ہے۔ اب اپنے اعمال اور برے کردار سے تو ہم نے رسول اللہ کے دین پہ پہلے ہی مٹی ڈال دی ہے، اوپر سے ہم قبروں پہ مٹی ڈالنا جا کے یہ شو کرتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا دین ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، سمجھیے۔ اور اس بات کو عملاً چھوڑ کر لوگوں کے اندر عادت تبدیل کرنے کا عمل کیجیے۔ قبروں پہ مٹی ڈالنے کی اگر ضرورت ہے نا، یہ سامن ہے، سامن میں کتنی قبریں بالکل زمین دوز ہو جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں، قبروں کے اندر پانی چلا جاتا ہے، اتنے اتنے بڑے سوراخ ہو جاتے ہیں۔
ذرا غور کر کے سوچ کے بتائیے، طالبات بھی بتائیں، آپ خواتین بھی بتائیں کہ آپ میں کتنے لوگ ساون میں قبریں دیکھنے جاتے ہیں؟ کبھی کوئی گیا؟ نہیں۔ تو ضرورت تو یہ ہے نا کہ بھئی بارشیں برس رہی ہیں، آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے عزیزوں کی قبریں قبرستان میں ہیں، وہاں جائیں۔ وہاں بلا وجہ کچھ بوٹیاں، کچھ گھاس ایسی اگ گئی ہیں جن کی جڑوں سے مٹی کے اندر پانی جانے کے راستے بن گئے ہیں، آپ انہیں اکھیڑیں، قبروں کی مٹی کو دبائیں، دبا کے بارشوں کے پانی اندر جانے سے ان کی حفاظت کریں۔ پورے ساون گزر گئے، بستیاں بہہ گئی پانی میں، کوئی بندہ قبرستان دیکھنے نہیں جاتا۔ اور 10 محرم والے دن دنیا قبرستانوں میں پہنچی ہوتی ہے، 9 محرم کو بھی یہی ہوتا ہے، 10 کو بھی یہی ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے رسم آئی؟ یہ کس نے دین سکھایا آپ کو؟ اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، بلکہ یہ اس تواتر کے ساتھ رسم پھیل گئی ہے ہمارے لوگوں میں کہ اس کا بائیکاٹ کر کے اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو منع کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں نے، اب نئی نسلیں جو آ رہی ہیں، انہوں نے 10 محرم میں قبروں پہ مٹی ڈالنے کو کوئی بڑا عقیدت کا اور بڑا ثواب کا کام سمجھ رکھا ہے۔ اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ مردوں کو اس کا فائدہ ہے نہ زندوں کو اس کا فائدہ ہے۔ مردوں کو جب بھی فائدہ ہونا ہے آپ کے نیک اعمال کا فائدہ ہونا ہے، اور قبروں کو فائدہ تب ہونا ہے جب ان کو خطرہ ہے، پانی کا خطرہ ہے، قبریں گر رہی ہیں، وہ ڈہ گئی ہیں، ان کے اندر پانی جا رہا ہے۔ بارشوں کے موسم میں جائیں، نیکی کریں مردوں کے ساتھ اور جا کے ان کی قبروں کو درست کریں۔ لیکن 9-10 محرم میں جانے کا کوئی ضابطہ، کوئی طریقہ، کوئی حکم ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ تو ابھی فوراً ان تمام باتوں کو اپنے عزیزوں تک، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، ان تک، جو آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، ان تک پہنچائیں کہ اس میں دین کی کتنی باتیں ہیں اور دین کے خلاف کتنی باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ان مبارک دنوں اور مبارک راتوں کا صدقہ ہمیں دین کے اندر پیدا ہونے والی بری باتوں، خرافات اور واہیات کاموں سے چھٹکارا نصیب کرے۔